ہاؤ ڈو یو سی مطلب عامر کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ عامر پہ تھوڑا سا ہم لوگ نا سارے مل کے پریشر زیادہ ڈال رہے ہیں. یو نو وی ٹاکنگ ٹو مچ اباؤٹ ہم. ٹھیک ہے لانا تھا, لے آئے ہم, وی فیل کہ ہی شوڈ بی پارٹ آف دا ٹیم اینڈ اور اب اس پہ زیادہ جتنی بات کرتے رہیں گے اور جتنا اس پہ ہم پریشر اس پہ بلڈ ہوتا جائے گا. از اونلی کڈ اینڈ از میکنگ کم بیک آفٹر 5 years. تو میں تو ٹو بی ویری آنےسٹ میں کوئی اس سے ایسا نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ جا کے سارے میچ میں جتوا دے گا اور ہم بڑا ورلڈ بیٹر ہوگا. I think he needs a little bit of time to get used to of this international cricket. جیسے آپ نے کہا نا کہ جی پریشر ہوگا, آؤٹ سائڈ پریشر بھی ہوگا, نیوزی لینڈ میں کراؤڈ بھی بوئنگ بھی کرے گا, پلس آئی گیس اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آن دا فیلڈ بھی تھوڑا ٹائم ملے گا, یہ تھوڑا بہت ملے گا. ہی از گوٹ بی پیشنس ود دیٹ. اس کو صبر کرنا پڑے گا, ادروائز اس کے لیے پرابلم زیادہ کریٹ ہوگی. ٹھیک, آئی تھنک وی ول آل ورک ود ہم کہ اس کو تھوڑا کمفرٹ زون میں رکھا جائے, ڈریس روم میں اچھا اس کا دیکھ بھال کیا جائے, اس کی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہوگی. لیکن یس اس کو تھوڑا بہت ٹف ٹائم ضرور ملے گا. پلیئرس کی کیا پوزیشن ہے وقار, لائک حفیظ عامر اظہر کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد پھر لائک کیمپ ہوا, تو اب کیا سچویشن ہے؟ بیکاز اس دن آپ نے خود بھی کہا تھا جب ہم نے بیپر لیا تھا کہ کچھ پلیئر ایسے بھی تھے جنہوں نے لکھ کے بھی دیا اپنے ریزرویشن, لیکن اب کیا سچویشن ہے؟ بالکل ایسا ہی کہا گیا, ان کو ریزرویشنز لکھنے کے لیے کہا تھا کہ اپنی ریزرویشنز لکھ دو کہ جی ہم نہیں کھیلنا یا کھیلنا ہے. تو لکھا تھا کچھ لڑکوں نے, اور اس کے بعد وی گیٹ آن ود دا جاب. 18 دن بڑے سکون کے اور بڑے اچھے گئے. ریئلی وانٹ ٹو تھینک گرانٹ لوڈن آلسو, کیونکہ گرانٹ لوڈن نے اس میں بڑی ایفرٹ کی اور سب کو جم ورک اور رننگ اور ٹیکنیکلٹی سب وی ڈیڈ اے لاٹ آف گڈ ورک ان دس لاسٹ 18 days. سو ہوپ فلی دے ول پے اس. مطلب آپ کوئی پرابلمس تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ڈریسنگ روم میں؟ عامر کا کم بیک, ایکسپٹینس کے ایشوز, پلس پھر عامر کے آنے سے obviously بات ہے یو کین ایکسپیکٹ دیٹ کہ میڈیا کو ایک موقع ملے گا تھوڑا سا پریشرائز کرنے کا ٹیم کو بھی, تو مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی مطلب تھوڑا سا؟ ٹو بی آنےسٹ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا. اچھا, مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوگا جو ہمارے ڈریس روم کے اندر کوئی کسی کو پرابلم ہوگی. مجھے نہیں امید, لیکن دین اگین اٹس اونلی آئی ہوپ بیسیکلی آئی ہوپ. اچھا, سنا یہ کہ نیوزی لینڈ میں کسی کاؤنسلر کو اپوائنٹ کیا پاسنگ کرکٹ بورڈ نے جسٹ ٹو ہیلپ آؤٹ عامر وین ہی از دیئر, اس کے ساتھ کچھ سیشنز وغیرہ کرنے کے لیے. میری نالج میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا کچھ کیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو اف دا مینیجر نے کچھ ایسا کیا ہو, بٹ میری نالج میں نہیں. عامر ایز اے بالر کیسے مطلب پہلے بھی دیکھا آپ نے اس کو, اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیسے لگ رہا ہے؟ مطلب ہی از ناٹ دی عامر بٹ وی ریمبر. وہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نہیں ہے. اس کو آنے کے لیے ابھی پہلے اس کو تھوڑا سا, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اس کو یو نیڈس ٹو گیٹ ان ٹو دس انٹرنیشنل. اچھا رمیز, سوری میں آپ کو بات کروں, رمیز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں دیکھ رہا تھا کہ رمیز نے کہا کہ ایک پرابلم جو عامر کو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ کرکٹ ہیز چینج ان دا لاسٹ 5 years, وچ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ بہت چینج ہو گئی, وہ ایک ایگریسونیس اور پازیٹیونیس بہت آ گئی ہے ٹیموں میں. وہ ایک چیلنج ہوگا عامر کے لیے, کم بیک اینڈ دین جسٹ فائنڈ آل آف اے سڈن کہ پہلی گیندی جو ہے مطلب پیچھے ہٹ کے مطلب فائن لیگ پہ دے رہا ہے چھکا, تو وہ تھوڑا سا اس کو مشکل ہوگا, تھوڑا سا شاید ہو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا ہمیں. 2 4 5 میچ اس کو نا برداشت کر کے اس کو اگر اس کو برا بھی جاتا ہے تو آئی تھنک وی گاٹ ٹو گیو اٹ ٹو ہم. لیکن یس رمیز بھائی نے صحیح کہا کہ کرکٹ بدل گئی ہے. لیکن دین اگین آلسو وید بھائی دوسرے اینڈ پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2 نئے بال ہیں, 2 نیو بال, تو نیو بال کا یہ اچھا بالر ہے, تو ہیل بی ہینڈی کہ اگر ارلی آن ہمیں 1-2 وکٹس دلا دیتا ہے تو آئی تھنک ہیل بی ویری ہینڈی. ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ سری لنکا پلیڈ اے سیریز دیر نا, ان فیکٹ از پلئنگ سیریز دیر, اور نیوزی لینڈ کی جو ہم نے فارم دیکھی ان ریسنٹ ٹائمز, دے ہیو مطلب ان کا اپروچ جو ہے وہ سب کے سامنے کہ دے گو فار بگ اسکورز, کوئک رنز. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان بہتر پرفارمنس پٹ اپ کرے گا کمپیئر ٹو ادر ٹیمز وین ہم جب نیوزی لینڈ میں کھیلتے ہیں ون ڈیز اینڈ T20s؟ بھائی ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ ہم نیوزی لینڈ جاتے تھے تو وی نیو کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا, سو کانفیڈنٹ. اب یہ ہے کہ آف کورس انہوں نے جیسے کہا نا موڈ چینج کیا, اپنے کھیلنے کا طریقہ بدلا, دے بیکم لاٹ پروفیشنل, دے ٹیک کیئر آف دیئر کرکٹ. اب تھوڑا مشکل ہے, اب آسان نہیں ہے, اب ہمیں وی ریئلی ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ, اور ہمیں بہت اچھی بالنگ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ 300 رن ان کا آئی تھنک دیٹس دیئر بینچ مارک کہ 300 سے اوپر ہی جانا ہے.
تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ اینڈ میک شیور کہ ہم مسٹیکس نہ زیادہ کریں اور فائٹ کیپ فائٹنگ. اینڈ اگر فائٹنگ اسپرٹ ہوگی تو آئی تھنک وہ جو پرانا 90s کی یا ارلی 2000 کی جو ہماری ٹورز ہوتے تھے, آئی تھنک وی کین میک اے کم بیک. اچھا وقار, ٹاکنگ اباؤٹ نیوزی لینڈ ٹور کی میں بات کر رہا ہوں, ایک چیز یہ بڑا ڈسکس ہوتی ہے کہ پیپل آر بٹ سرپرائز ٹو بی ویری آنےسٹ. وہ کہتے ہیں کہ یار وقار یونس جیسا بندہ مطلب کوچ ہے اور ہمارے بالرز وہی مسٹیکس ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو تمہاری اور وسیم کی خاصیت ہوتی تھی یا شعیب اختر کی جو ایک خاصیت ہوتی تھی فائنل اوورز میں, مطلب ٹو باؤنسرز, یارکرز اینڈ آل دیٹ سارٹ آف اسٹف, وہ چیز ہمارے بالرز کنسسٹنٹلی نہیں شو کر پاتے ہیں, چاہے وہ وہاب ہو, چاہے عرفان ہو, چاہے راحت ہو. تو وہ ایک یہ آتی ہے کہ وقار کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں یہ لڑکے مطلب پک اپ کر رہے ہیں. تو آئی مین واٹ از دا سچویشن, یو تھنک ہمارے بالرز پوزیشن میں ہے کہ دے ہیو لرن, دے ہیو پکڈ اپ, یا پرابلم آ رہی ہے تمہیں؟ پرابلم نہیں ہے. یس 100% رائٹ جس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اتنی اچھی طریقے سے نہیں ہو رہا جو ہمیں یورک فنشنگ کرنا پڑے. لیکن وہی پھر بات کہ جی 2 نئے بال ہیں, وہ جو ریورس سوئنگ ہمارے زمانے میں جس طریقے سے ہوتا تھا یا جس طریقے کی ہماری پیس تھی, میری یا شعیب کی یا وسیم بھائی کی جس طرح کی پیس تھی, وہ پیس آج کل نہیں ہے. بیٹ دا بیٹ ود دا پیس اونلی, اب وہ چیز نہیں ہے. تو آف کورس ویریشنز آنی چاہیے, سلوور ون آنے چاہیے, یو شوڈ بی ایبل ٹو بلو سلو باؤنسرز آنے چاہیے. کوشش کر رہے ہیں, ایون مشی بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے. یارکرز وی ڈیڈ اے لاٹ آف ورک ابھی اس کیمپ میں بھی. تو مجھے امید ہے کہ ابھی آئندہ آنے والے ٹورز میں بوائز ہیو لرنڈ اے لاٹ. کیونکہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں وقار کے مطلب جتنی ویریشن بالرز آ رہے ہیں اتنی ویریشن بیٹسمین بھی لے کے آ رہے ہیں. نئے نئے شاٹس آ رہے ہیں, نئے نئے اسٹروکس آ رہے ہیں. I mean at times you just wonder کہ یہ بیس بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ میں نے ابھی جو انگلینڈ والی سیریز میں جو شاٹس کھیلے گئے ہیں, I mean incredible. وحید بھائی یہی میں کہنے لگا تھا کہ میں کیوں اتنا ایک دم سرپرائز اینڈ وریڈ ہوا, کیونکہ یہ جو انگلینڈ کی جو لاسٹ سیریز ہوئی ہے دیٹ ریئلی واز این آئی اوپنر. اوکے کہ کرکٹ ان لوگوں نے, انگلینڈ نے بھی نارملی یو ڈونٹ ایکسپیکٹ انگلینڈ ٹو ریئیکٹ ویری کوئکلی بیکاز دیر, کیونکہ وہ کرکٹ ان کی گھر کی ہے تو وہ وہی ٹیکسٹ بک سٹائل سے کھیلتے ہیں. لیکن ان کا سارا انہوں نے بھی اپنا طریقہ کار بدلا ہے, اور انہوں نے بھی اب دیکھیں ان کے بھی کتنے لڑکے نئے تھے. سو آئی آلویز فیل کہ یہ آپ کیسے نام بھی نہیں سنے ہوئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شارٹر ورژن ہے یا ایون ون ڈیز ہے, یو ہیو ٹو کیپ برنگنگ دوز یگسٹرز, کیونکہ نئی کرکٹ, ماڈرن کرکٹ میں آپ کو جو بڑے ہیٹرز ہیں وہ آپ کو بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈالنے ہیں. تو وہ کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں ہماری ڈومیسٹک کرکٹ سے وہ ہیلپ نہیں ملتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں کو ملتی ہے. ابھی یہ جو ونس آئے تھے, بلنگز تھے یا اور بٹلر تھے, یہ سارے یہ ان کی فرسٹ کلاس کی پروڈکشن ہے. اور یہ جو ایک دم لاکھ ہے, ایسے تو نہیں کہ اوور نائٹ آپ نے تو کہیں نہیں دیکھا تھا, یہ سڈنلی فرسٹ کلاس سے انہوں نے اٹھائے ہیں اور دے اسٹارٹڈ پروڈیوسنگ. اب ہمارے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اٹھاتے ہیں فرسٹ کلاس سے تو اس کو ہم نے رفعت اللہ مومن کو اٹھایا تھا. ہم نے اس طرح ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں, اٹس اے ہیوج ڈفرنس. تو وہ جب آتا ہے تو ہی از ناٹ یوز ٹو آف تھروئنگ 60 balls a day, ہی از ناٹ یوز ٹو آف بیٹنگ فار مور دین 20 minutes. ہم لوگ گھنٹہ بیٹنگ کرواتے نہیں ہے, نہیں, وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے ان کے پاس, ان کا بھی بیچاروں کا قصور نہیں ہے. اٹ نیڈس ٹو بی فکس ڈاؤن انڈر کے ہم لوگ ڈومیسٹک کا لیکن تھوڑا سرپرائزنگ نہیں وقار, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ جب جا رہے تھے انگلینڈ سیریز سے پہلے آپ نے ریجنل کوچز سے میٹنگ بھی کی تھی, آپ کی بات چیت بھی ہوئی تھی, اور یہ سیزن میں دیکھا. لیکن آئی تھنک جو چیز یہ ہائی لائٹ کرنے کی وہ یہ کہ یہی جو تم نے بات کی کہ کمپٹیٹیونیس تو ہے, لیکن آئی تھنک واٹ یو آر سیئنگ از بیسکلی وہ جو ہارڈ ورک ہے, پریپریشن ہے, وہ نہیں ہے ڈومیسٹک. نہیں ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, کلچر نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ ان کو کوئی کرائے گا, کوئی اوپر کھڑے, ابھی یہ 18 دن جو ہم نے کیے ہیں یہ اوپر کھڑے ہو کے کرانے پڑتے ہیں. اٹس ناٹ کہ اگر آپ کہیں نا اچھا میں نہیں آ رہا صبح تم جا کے کر لو, اٹ ول ناٹ ہیپن. یہ ہمارے یہاں کلچر ہے, ہمارے اوپر کھڑے ہو کے کوچز یا ٹرینرز جو بھی ہیں they have to be on top of them. So I think that's the cricket boards کو responsibility اس پہ لینی پڑے گی کہ یہ جو کوچز, جو آپ نے بھی بات کی نا کہ میں گیا تھا کوچز کو تو ان کی کمپلینس بھی تھیں. I think that needs to be fixed. I think ان کو سورسز پورے دینا, پھر ایکسپیکٹ کریں ان سے.
اکاؤنٹیبل اس وقت ٹھہرائیں جب ان کو سارے چیزیں اویلیبل کر دیں تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا ورک نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن ہاؤ ڈو یو ہولڈ دیز پلیئرز اکاؤنٹیبل وقار؟ آئی مین میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ڈومیسٹک میں اگر آپ دیکھتے ہو کہ ایک لڑکا اس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ فٹنس اسٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کرنا ہے یا آپ نے دن میں جو ہے 3 گھنٹے نیٹس کرنے ہیں یا آپ نے اتنی بالیں تھرو کرنی ہے اتنے اوور آپ نے کرانے ہیں جسٹ ٹو کیپ فٹ یا جم جانا ہے, اگر وہ چیز وہ فالو نہیں کر رہا وہ لڑکا, کیسے پھر آپ ریسپانسبل؟ ہی شوڈنٹ بی دیر دین. اس کا کوئی کام نہیں ہے پھر اوپر اس کو سلیکٹ کرنا. یہ پھر سلیکٹرز کا کام ہے نا. سلیکٹرز گوٹ ٹو کیپ این آئی آن اٹ, کیونکہ ہم سپوزلی ایک تو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ وی آر پلئنگ اوے آل دا ٹائم. ہم نہ لاہور کراچی کہیں پہ ہم کھیلتے تو کرکٹ ہے نہیں, ہم وی آر آلویز ادھر دبئی اور پلئنگ سم ویئر ایلس. تو آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ ٹائم ہی نہیں دے سک رہے. ایون ہم لوگ جتنے بھی کوچز ہیں, وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لاسٹ ٹائم میں جو گیا تھا, دیٹ واز مائی انیشیٹو کہ یار مجھے 4-5 دن وہاں جا کے کوچز کو تو مل لینے دو کہ ہاؤ ٹو موو تھنگس فارورڈ, کیونکہ کرکٹ چینج ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ہوتے نہیں ہیں, آپ 4 مہینے انگلینڈ میں پیچھے ڈومیسٹک ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. اٹس اے گڈ آئیڈیا وقار. اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اگر ہم لائک این سی اے جو ہے ہمارا کہ اگر ہم کسی کوالیفائڈ فارنر کو لے کے آتے ہیں, لائک وی ٹرائیڈ دیم بفور ود دا نیشنل ٹیمز, لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ کسی کوالیفائڈ فارنر کو لا کے سال این سی اے میں لگایا جائے اور اس کے ساتھ ریجنل کوچز کو لگایا جائے, سو دیٹ ان کو پتا چلے کہ کلچر کیا ہے کرکٹ کا یا کیا ریکوائرمنٹس ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کی, وہ بہتر نہیں ہوگا کہ مطلب بجائے اس کے ہم لا کے ہم نیشنل ٹیم سے لگا دیتے ہیں کوچز کو؟ آئی تھنک وہاں پہ بھی پورا ایک سیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اف یو گو بیک 10-15 ایئرس 12 ایئرس میں بھی جب مدثر نظر مڈیبا واز دی ڈائریکٹر, اس وقت ہم نے جو ٹرینرز بھی تھے وہاں پہ وہ بھی ساؤتھ افریقن تھے, دی آڈ کوچ بھی آتے تھے جو کوچ کام بھی. اب میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم ایون گرانٹ فلاور از اے ونڈرفل پرسن ایز ویل ایز کوچ, از گاٹ اے گریٹ ورک ایتھکس, ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت دبئی میں ہیں, سو وین ایور ہی کمز وی کم بیک فار اے ویک 10 days. اس میں اگر کرکٹ ہو رہی ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ کچھ ہو رہی ہے, دیر از نو. ہاں این سی اے کو آباد کرنا بہت ضروری ہے. بھائی اتنا ضروری ہے این سی اے کو آباد کرنا کہ میں ریکویسٹ کروں گا پی سی بی کو کہ پٹ سم سورسز ان اٹ, کیونکہ این سی اے سے جو ہمیں جو لڑکا جیسے لڑکے آتے ہیں نا, دے شوڈ بی گیٹنگ پریپیئرڈ دیئر. ٹنگ ان چیک, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ابھی شہریار صاحب جب یہاں تھے یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ نے تو ابھی تک این سی اے کا کئی مہینوں سے ہیڈ کوچ نہیں ہے اور ابھی تک ریپلیسمنٹ نہیں آئی ہے ہیڈ کوچ کی این سی اے کی. تو آئی مین دیٹ از دا اماؤنٹ آف سیریسنس وی آر لوکنگ ایٹ. حالانکہ وہاں پہ پروگرامنگ بہت ضروری ہے. وہاں پہ دیر شوڈ بی, میں ہوں نا تو ابھی ریسنٹلی ابھی ورلڈ کپ آ رہا تھا نا, اس سے پہلے دیر شوڈ بی اف ناٹ کہ میں کہتا ہوں بہت لمبا چوڑا نہ لگائیں, پر ایٹ لیسٹ جو ہمارے آگے کرکٹ آ رہی ہے اس کے لیے کوئی 10-20 لڑکے جو فرسٹ کلاس کے جو سمجھتے ہیں کہ وہ دے شوڈ بی دیر آل دا ٹائم. ریگارڈلیس کے باہر کیا ہو رہا ہے, دے شوڈ بی دیر گیٹنگ ٹرینڈ اینڈ دیر شوڈ بی کوچز ایز یو سیڈ کہ وہاں کوچز ہونے چاہیے جو ان کو ٹرین کریں. آئی تھنک این سی اے از دا موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا ادارہ ہے اس کو چلنا چاہیے. ٹھیک, لیکن اس طرح نہیں, اٹس ناٹ ایز پروڈکٹیو ایز اٹ شوڈ بی. کسی زمانے میں ہوتا تھا پروڈکٹیو, جس زمانے میں لانگ ٹائم بیک, دیٹ واز کوائٹ اے فیو, ابھی 10 سال ہو گئے. لیکن کوچنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے مشتاق, شاہد اسلم, گرانٹ, لوڈن اینڈ آل دیز گائز, یو ہیو بین ود دیم ناؤ فار اے وائل. کیسا ریلیشن شپ ہے, مطلب کیسا ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ آر یو سیٹسفائڈ دا وے دے ورک وتھ یو؟ دے ویری ہارڈ ورکنگ بنچ. ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں, all of them, Shahid Aslam, Mushi, Grant Flower, Luden, Brad, I mean, they were all wonderful people, and we have worked really hard, and results of course اتنے اچھے نہیں آئے. اس کے اور بہت سارے ریزنز ہیں, جیسے میں نے پھر کہا نا ڈومیسٹک کی بات آ جاتی ہے دوبارہ, لیکن ایز فار ایز دی سپورٹ اسٹاف از کنسرنڈ, آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. بٹ ڈو یو تھنک کہ وقار جو سلیکٹرز کی جاب ہے, جو لڑکے آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں, آر یو سیٹسفائڈ کہ صحیح لڑکے آ رہے ہیں, کہ یو اسٹل فیل کہ ابھی بھی شاید ڈومیسٹک ہم اس طرح سے ٹیپ نہیں کر رہے ہیں ٹیلنٹ کے لیے جتنا کرنا چاہیے؟ بیکاز دیر آر کپل آف پرفارمر جن کے نام آتے رہتے ہیں کہ یار یہ نہیں, ان کو نہیں کنسیڈر کیا, ان کو نہیں کنسیڈر کیا. تھوڑا سا یہ فیلنگ آتی ہے کہ مے بی ابھی بھی ٹیپ نہیں ہوئے لڑکے پورے. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس از آف کورس این سی اے نمبر 1, اینڈ دین اب یہ جو اے ٹیم کے ٹورز نہیں شروع ہوئے ہیں, دے آر ویری ویری کروشل. ابھی کافی سارے انہوں نے لڑکے اے ٹیم میں ابھی لائنس کے اگینسٹ, ایک انڈر 16 ایک انڈر 19 بھی ابھی ٹور ورلڈ کپ کے لیے جا رہا ہے بنگلہ دیش, اور یہ بھی ہے اسی میں سے آتے ہیں. بریڈ آپ کی انڈر 19 سے آتی ہے. آپ 90s میں ہماری اگر ہمارا وہ جو
अंडर 19 में वो उठा के देखे तो हम 8 से 9 लड़के थे, वी ऑल प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड ऑल प्लेड फॉर गुड 10 years प्लस. Exactly. तो आई थिंक अंडर 19 इज द की. एंड ऑफ कोर्स ए टीम अभी लायंस के अगेंस्ट खेलेंगे, इसमें से भी जो मैंने कहा ना कि वर्ल्ड कप के लिए इतनी जल्दी ना करें, बिकॉज यू माइट सी समवन हु हैज बीन इन अ ग्रेट निक. हाँ, क्योंकि निक पे भी आपने जाना है, आपने बिल्कुल, timing भी सिर्फ matter सिर्फ करता है. रेपुटेशन पे Timing नहीं भी जाना है कि जी ये सो एंड सो है और इसको ले जाओ. आई थिंक यू नीड टू सी द फॉर्म ऑफ द बॉयज कि उस टाइम में किसकी फॉर्म अच्छी है, वो चाहे ए टूर पे भी और चाहे वो पाकिस्तान में. एक आर्गुमेंट ये भी है, पिछले दिनों सिलेक्शन कमेटी हमारे साथ थी तो मैंने हारून भाई से ये कहा कि वो ये डोमेस्टिक की बात हो रही है, तो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड कि हारून भाई हम अगर सईद अजमल और मिसबाह का केस देखते हैं तो बड़ा वैलिड केस है कि ये दो प्लेयर्स ऐसे थे जो रगड़ा खा के डोमेस्टिक में 4-5 साल खेलते रहे और फिर वो आए तो दे वर रेडी फॉर इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल खेल खेल के वो और पक्के हो गए. वो कहने का एक्सेप्शनल है, ये दोनों एक्सेप्शनल है, लेकिन आई जस्ट फील एट टाइम्स हमारे सेलेक्टर्स बहुत जल्दी नहीं करते मतलब प्लेयर्स को लाने में. आई मीन प्लेयर तैयार नहीं होता, आपके पास एक प्लेयर आता है, आपको बताया जाता है कि बड़ा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब आप देखते हैं तो यू फील कि नहीं यार ये तभी वो उस तरह पक्का नहीं है ये प्लेयर इंटरनेशनल के लिए. इसमें भाई इम्पोर्टेंट ये होता है कि सिलेक्टर्स की आय क्या कहती है, ठीक है. उनकी आंख जो है वो क्या देख रही है. अगर तो आपको समझ आती है कि ये इंटरनेशनल मटेरियल है तो वो अंडर 19 में भी है. ठीक आपने सचिन जैसे, तेंदुलकर जैसे प्लेयर अंडर 16 से उठा लिए और दे बिकेम द वर्ल्ड बीटर्स. ठीक. सो देयर इज ऑलवेज टू वेज ऑफ गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम. राइट. उसमें ये है कि एक फास्ट लेन होती है और एक ऑफ कोर्स द वे यू सेइंग कि जी आप रगड़ा 2, 4, 5 साल ही विल लर्न रगड़ा खा के फिटनेस आ जाएगी एंड ही विल बी पार्ट ऑफ द. ठीक है. एक होती है फास्ट लेन जिसमें हम सारे गए, जिसमें मैं भी हो गया, मुशी हो गया, जिसमें आकिब जावेद हो गया, वसीम अकरम हो गया, जिसमें इंजमाम उल हक हो गया, यू नेम इट, राशिद लतीफ हो गया. आई मीन दे ऑल केम फ्रॉम द फास्ट लेन. अंडर 19 छोटी छोटी उम्रों में सारे पाकिस्तान से खेल गए. हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है टाइम. आई गेस आजकल के डे एंड एज में प्रॉब्ली वो नहीं हो रहा कि जी बिल्कुल ही आप रॉ को आप डाल देते हैं, आप थोड़ा सा खेल के ही आता है लड़का कुछ ना कुछ. तो आई थिंक देयर टू वेज ऑफ डूइंग इट. So I think fast lane is also important. Right. वकार विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वकार से जरूर ये पूछेंगे कि वकार 2010 में मौजूद थे इंग्लैंड में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, इन्होंने हर चीज अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या वहां हुआ. तो एक सवाल ये उठता है कि वकार ने इतनी जल्दी कैसे जो है एक्सेप्ट कर लिया कि मोहम्मद आमिर को वापस टीम में लिया जाए. वील आस्क हिम दैट. ब्रेक क्या जरूर जाएंगे.